السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، شب معراج کی حقیقت، اسراء اور معراج کا بیان بہت ہی عمدہ قصہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بار ضرور سننا چاہیے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج کا واقعہ اسلامک تاریخ میں ایک اہم ترین واقعہ ہے، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھایا، ان سے انبیاء کی ملاقات کرائیں، انہیں آسمانوں کی سیر کروائی گئیں، انہیں جنت اور دوزخ کو دکھایا گیا، اور سب سے بڑی بات کہ انہیں اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ دیا گیا جو کہ ان کی پوری امت کے لیے تھا، اور وہ تحفہ تھا 5 نمازیں۔ آئیے معراج کے بارے میں تھوڑی تفصیل سے جانیں۔ معراج دراصل ایک سفر نہیں بلکہ 2 سفر کا پورا واقعہ ہے، جسے اگر اسراء اور معراج کا سفر کہیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس کو گئے، اور پھر دوسرا سفر آسمانوں کا کیا، جہاں آپ 7واں آسمان پر گئے، اور سدرۃ المنتہا پہ بھی آپ کو لے جایا گیا، اور پھر آپ کو جنت اور جہنم کی بھی سیر کروائی گئی۔ الاسراء۔ سب سے پہلے ہم اسراء کے سفر کی تفصیل دیکھیں گے۔ دراصل قرآن کی آیتیں، تفسیر اور بہت سی صحیح حدیثوں کو جب کڑی سے کڑی ملائیں تو پوری تفصیل ایک مکمل شکل میں سامنے آتی ہے، جسے انشاءاللہ ہم ایک سچی حکایت کی صورت میں بیان کریں گے۔ رات کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ رات کے کسی پہر آپ کے گھر کی چھت پھٹی اور جبرائیل علیہ السلام وہاں آئے اور آپ کو مسجد حرام لے جایا گیا۔ آپ پر اس وقت غنودگی طاری تھا۔ آپ کو وہاں لے جا کر لٹا دیا گیا، اور پھر آپ کے سینے کو پیٹ کے نیچے تک چاک کیا گیا، اور آپ کے دل گردے کو زمزم سے دھویا گیا۔ پھر ایک کٹوری لائی گئی جس میں ایمان تھا، اور اسے آپ کے سینے میں ڈالا گیا، اور پھر ساری چیزوں کو واپس رکھ کر چاک سینے کو بند کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جو قد میں گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا تھا، اور جو سفید رنگ کا تھا، جس کا نام براق تھا۔ اس جانور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کی نظر جہاں تک جاتی اس کا اگلا قدم وہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے۔ اس سفر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، وہ ذات پاک ہے جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورہ 17 اسرائیل آیت نمبر 1۔ کچھ روایت میں یہ بھی ہے کہ اسراء کے سفر کے دوران آپ کا گزر ایک لال رنگ کے ٹیلے کے پاس سے ہوا۔ وہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسجد اقصیٰ پہنچے اور وہاں آپ نے اس براق کو اس جگہ پہ باندھ دیا جہاں انبیاء اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے جہاں تمام انبیاء اور رسول موجود تھے۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی اور سب نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام 2 پیالے لے کر آئے، جو کہ ایک شراب کا پیالہ تھا اور دوسرا دودھ کا پیالہ۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک پیالہ لینے کو کہا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو چنا، آپ اور آپ کی امت فطرت پہ ہے۔ المعراج۔
آپ کو جبرائیل علیہ السلام پھر اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف کوچ کیا۔ سب سے پہلے جبرائیل آپ کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے۔ جبرائیل نے وہاں دستک دی تو دوسری طرف سے پوچھا گیا کہ کون ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پھر پوچھا گیا کہ ساتھ میں کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کے ساتھ یہاں آنے کی آپ کو اجازت ملی ہے؟ جبرائیل نے قبول کیا کہ انہیں اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پھر آواز آئی کہ مرحبا پیارے رسول، آپ کو یہاں آنا مبارک۔ پھر دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ پہلے آسمان پہ داخل ہوئے۔ وہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ آپ نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ بزرگ شخص کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا۔ حضرت آدم نے جواب دیا اور فرمایا کہ مرحبا اے نیک بیٹے اور صالح رسول۔ پھر آپ جبرائیل کے ساتھ دوسرے آسمان پہ گئے۔ وہاں پہ بھی جبرائیل سے اسی طرح دروازے پہ پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ اور پھر آپ نے دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سلام کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیان قد کے ہیں اور سرخ رنگت ہے، بال گھنگرالے کندھوں تک اور ایسا کہ جیسا ابھی ابھی نہائے ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کا استقبال کیا اور کہا مرحبا اے پیارے بھائی اور پیارے نبی۔ پھر جبرائیل آپ کو تیسرے آسمان کی طرف لے چلے۔ تیسرے آسمان کے دروازے پر بھی پہلے اور دوسرے آسمان کی طرح پوچھ تاچھ ہوئی اور پھر آپ تیسرے آسمان پہ داخل ہوئے۔ یہاں آپ نے ایک خوبصورت شخص کو دیکھا اور جبرائیل سے دریافت کی کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ یہاں بھی آپ کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے رسول مرحبا کہہ کر کیا گیا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف گئے اور پوچھ تاچھ ہوئی اور آپ نے پھر چوتھے آسمان پہ قدم رکھا۔ آپ نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ ادریس علیہ السلام بھی آپ سے محبت سے ملے اور آپ کا استقبال انہی لفظوں میں کیا جیسا کہ پچھلے آسمانوں پر۔ پھر آپ پانچویں آسمان پر گئے اور وہاں بھی پوچھ تاچھ کے بعد آپ نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی تھے۔ حضرت ہارون نے بھی ان کا استقبال پیارے بھائی اور پیارے نبی جیسے الفاظوں سے کیا۔ پھر آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال بہت اچھے سے کیا اور پیارے بھائی اور پیارے نبی کہا۔ پھر آپ آگے بڑھنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ آپ نے رونے کی وجہ جاننی چاہی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ نے بتایا کہ آپ میرے بعد آنے والے نبی ہیں، مگر میری امت آپ کی امت کے مقابلے چھوٹی ہوگی، بس اس لیے میری آنکھوں میں آنسو ہیں۔ پھر آپ آخری اور ساتویں آسمان پہ گئے اور یہاں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے انہیں سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے استقبال نیک اور صالح بیٹے اور صالح نبی کہہ کر کیا۔ یہاں آپ نے بیت المعمور کا بھی دیدار کیا۔ بیت المعمور بیت اللہ کعبہ شریف کے ایک دم سیدھ میں 7ویں آسمان پہ ہیں، اور اس کے بارے میں بیان ہے کہ 70,000 فرشتے ایک دفعہ میں اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے پھر اس کو قیامت تلک طواف کا دوسرا موقع نہیں ملتا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آگے بڑھیں اور آپ دونوں سدرۃ المنتہا کو پہنچے۔ یہاں آپ نے ایک درخت دیکھا جس کے پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس پہ بڑے بڑے گھڑوں جیسے بڑے پھل لگے ہوئے تھے۔ اس کی جڑوں سے 4 نہریں پھوٹ رہی تھی۔
جبرائیل نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے 2 نہریں باطن ہیں جو جنت کی طرف جاتی ہیں اور 2 نہریں دنیا کی طرف۔ دنیا کی طرف جانے والی نہریں نیل اور فرات ہیں۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا آخری چھور ہے، یہاں سے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں، اور آپ کو اکیلا آگے جانے کو کہا۔ آپ آگے بڑھے، آپ کو اس جگہ اللہ نے 50 فرض نمازوں کا تحفہ دیا۔ آپ بہت خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کے ساتھ واپس آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چھٹے آسمان سے ہوا تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روکا اور پوچھا کہ ان کے معراج میں کیا ملا؟ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کو تحفے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ کی امت کے لیے محال ہوگا، اس لیے آپ واپس جائیں اور نمازوں کی تعداد کم کرائیں۔ آپ واپس گئے اور پھر تعداد کم کرا کر واپس موسیٰ کے پاس سے گزرے۔ پھر موسیٰ نے سوال کیا کہ کتنا کم ہوا؟ تو آپ نے بتایا 5 کم ہوا، کچھ روایت میں 10۔ موسیٰ نے انہیں پھر سے واپس جانے اور کم کرانے کا مشورہ دیا۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک کہ آپ کے تحفے کی تعداد 5 نمازیں نہ ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو پھر فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے یہ 5 نمازیں بھی محال ہوں گی، کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کا حال دیکھا ہے۔ آپ پھر سے واپس جائیں اور انہیں کم کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اپنے رب سے راضی ہو گیا، اب میں واپس نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تبھی ایک آواز آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی امت کی ہر نیکی کو 10 گنا بڑھا دیا ہے۔ مطلب جو 5 نمازیں ہیں، بے شک وہ تعداد میں 5 ہے، مگر اس کے بدلے 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ اپنے قول سے پھرا نہیں کرتا۔ پھر آپ نے موسیٰ سے ودا لی اور آگے کو چلے۔ کچھ روایت میں ہے کہ یہاں بھی آپ کے سامنے جبرائیل نے 3، کسی روایت میں 4 پیالے پیش کیے، جن میں شراب، شہد، دودھ اور پانی تھا۔ پھر آپ سے کوئی ایک پیالہ اٹھانے کو کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اٹھایا۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ فطرت پہ ہیں، مطلب ایمان کے ساتھ صحیح دین پہ ہیں۔ اس معراج کے سفر کے دوران آپ کو جنت کی طرف بھی لے جایا گیا۔ آپ نے جنت میں نہر کوثر کو دیکھا، جس کے دونوں کنارے بڑے بڑے موتیوں جیسے گھر تھے اور جس کی سطح مشک کی تھی۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر دیکھا۔ پھر آپ نے جنت کے میدانوں اور باغوں کو دیکھا۔ آپ کو جہنم کی بھی سیر کروائی گئی۔ آپ نے جہنم کے دروگا جس کا نام مالک ہے اس کو دیکھا۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ناخن پیتل کے تھے اور وہ اپنے چہرے اور بدن کو نوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ ہے جو دوسروں کی عزت سے کھیلتا تھا اور انہیں شرمسار کرتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا ایک شخص کے بڑے ہونٹوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا، پھر ترنت ہی ہونٹ واپس آ جاتے، پھر کاٹا جاتا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب پڑھی مگر ان کے حکم کا انکار کیا۔ جنت اور جہنم سے جڑے اور بھی واقعات پیش آئے جنہیں کسی اور پوسٹ میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ پھر آپ کو واپس زمین دنیا کی طرف لایا گیا۔ راستے میں آپ نے ایک بھٹکی ہوئی اونٹنی بھی دیکھی جو ایک قافلے سے بچھڑ گئی تھی۔ آپ صبح کو مکہ پہنچے مگر آپ کو یہ خیال پریشان کر رہا تھا کہ کیا مشرکین آپ کا اعتبار کریں گے؟ آپ اسی سوچ میں غمگین بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں آپ کے پاس ابو جہل آئے اور پوچھا، کچھ ہوا ہے کیا؟ آپ نے ان سے کہا کہ رات کے ایک پہر میں مسجد حرام سے بیت المقدس کے سفر کو گیا۔ اب جہل نے پھر پوچھا کہ آپ رات کو گئے اور صبح واپس بھی آ گئے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کہ کیا آپ یہی باتیں سارے مکہ والوں کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے پھر فرمایا ہاں بالکل۔ ابو جہل نے سبھی کو وہاں جمع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ آپ رات کے اس پہر کو مسجد اقصیٰ گئے تھے۔
مگر کسی نے بھی یقین نہ کیا، بلکہ وہ ہنسنے لگے اور اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ انہیں لگا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اور مسجد اقصیٰ کا سفر وہاں سے 40 دن کا ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن کہ ایک رات میں سفر کر کے یہ واپس بھی آ گئے؟ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کیا۔ کچھ لوگ جو مسجد اقصیٰ جا چکے تھے، انہوں نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے بارے میں سوال کیے اور اس کے بناوٹ وغیرہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشکل جان پڑی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک وہاں گئے تھے، مگر ایک ایک چیز یاد کیسے رہ سکتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کو ان کے سامنے کر دیا اور وہ مکہ والوں کے سوالوں کے جواب دینے لگے۔ باوجود اس کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو آپ کے خلاف کرنے کی سازش رچی، اور آپ کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا، اے ابو بکر رضی اللہ، کیا یہ بات کال میں آتی ہے کہ کوئی شخص ایک رات میں بیت المقدس جائے اور پھر صبح واپس بھی آ جائے؟ ابو بکر نے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کس نے کیا؟ ابو جہل بولا کہ آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ پھر ابو بکر نے انہیں فوراً سے جواب دیا کہ اگر یہ قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر یہ جھوٹ ہرگز نہیں ہو سکتا، اور میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں، چاہے یہ بات عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ہی پسند آئی، اور انہوں نے ابو بکر کو لقب دیا صدیق، مطلب سچ کو قبول کرنے والا، سچ کی حمایت کرنے والا۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہلانے لگے۔ یہ معراج کا مختصر واقعہ ہے، جس کے لیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، تفسیر قرطبی، صحیح مسلم، صحیح بخاری اور سنن حدیثوں کو شامل کیا گیا ہے، اور یہ مختصر بیان ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ اس واقعے کو لکھنے میں کہیں کوئی غلطی نہ ہو۔ اگر کہیں ایسی بھول ہوئی ہو کہ غلط بیانی ہو گئی ہو تو اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔